ٹی ایم ٹیلی ویژن کی جانب سے شوکت کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے ایک حقیقت اور ایک خواب۔ بعض اوقات حقیقتیں جو ہے خواب ہوتی ہیں لگتی ہیں، اور بعض اوقات خواب جو ہے وہ حقیقت لگتے ہیں۔ میں ایک دن لالو کے سے جا رہا تھا تو سامنے دیکھا کہ ٹیپو سلطان آ رہے ہیں۔ میں گیا ان سے ہاتھ ملایا، میں نے پوچھا آپ یہاں کہاں گھوم رہے ہیں؟ کہنے لگے مجھے والد صاحب کا پیغام آیا ہے کہ آپ فوراً واپس آئیں، اور آنے سے پہلے وہاں پہ ایک آزادی کے سپاہی ہیں، ان کی اولاد ہے، اس سے ضرور مل کے آئیے گا۔ اور انہوں نے مجھے واپس بلایا کہ کہنے لگے کہ تم وہاں رہ رہے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں، مجھے تو اطلاع آ رہی ہے تم ایسا ایسا ان کے رنگ میں رنگے جا رہے ہو، تم اخلاق اور تہذیب سے محروم ہو رہے ہو، اور اخلاق سے محروم قومیں ہر برائی کر سکتی ہیں۔ جب قومیں دولت کی پجاری ہو جائیں تو انسانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اور تم میں کچھ زبان کا بھی مسئلہ چل رہا ہے کہ وہ میرا جو دوست تم سے ملنے آیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ وہ جب ملے تو مجھے کہنا واڑے کیا حال چال ہے آپ کا؟ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ کہاں گئے ہوئے تھے تو کہنا اڑے پھڈا تھا اس کو ٹھیک کرنے گیا تھا۔ تو اب آپ کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کی زبان بھی جو ہے وہ بھی بدلنا شروع کیا، اپنی تہذیب کو تم چھوڑ رہے ہو۔ تو بہتر یہی ہے کہ تم فوراً واپس آ جاؤ، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ تم وہاں زیادہ رہ گئے تو پتہ ہی چلے گا تم اپنی تلوار بیچ کر میان میں گٹکا بھر لو گے۔ تو وہ باہر روڈ پہ آ کے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے باتیں کہنے لگے کہ میری گاڑی آنے والی ہے، چلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں تو اب جا رہا ہوں، لیکن میں کچھ واقعات جو میرے ساتھ ہوئے یہاں پہ وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو جن میں شاید غور کریں۔ تو میں نے کہا فرمائیں جی۔ کہہ لیں کہ آپ کی تربیت اخلاق تہذیب اور سوچ کے بارے میں ہیں یہ سب باتیں۔ میں نے کہا فرمائیں۔ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میرے کسی سرکاری دفتر میں واسطہ پڑ گیا کسی بندے سے، تو مجھے کوئی چالان جمع کرانا تھا۔ تو میں جب اس بندے کے پاس گیا تو اس سال جگہ بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے کہا میں نے کہ چالان ہمیں جمع کرانا ہے، تو بوکھلا کے سیدھا ہوا اور زور سے بولا ہاں یہیں جمع ہوتا ہے، اور اس کے منہ میں جو گٹکا تھا اس کے چھرے نکل کے میرے کپڑوں میں پڑے اور میرے کپڑے خراب ہو گئے۔ لیکن میں خاموش اس لیے رہا کہ میں نے کہا میں نے اسے کچھ کہا تو پھر میرا کام ہونے کا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوسرا واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ جب اسکوٹر چلاتے ہیں تو ہیلمٹ سر پہ نہیں رکھتے ہیں بلکہ وہ گود میں رکھتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں تو بچوں کو گود لیا جاتا ہے، ہیلمٹ کو نہیں لیا جاتا۔ اب یہ آپ کی سوچ ہے، ایک ہماری سوچ ہے، دیکھ لیں آپ۔ اور ایک دفعہ میں جا رہا تھا تو میں دیکھا ایک بندہ گزرا، اس نے گردن ٹیڑھی کی ہوئی ہے، پھر اس کو تھوڑی دیر دوسرا بندہ گزرا، اس کی گردن ٹیڑھی ہے۔ تو تین چار بندے جب میں نے دیکھے تو میں پریشان ہو گیا، میں نے کوئی نئی بیماری آ گئی یہاں پہ شاید۔ میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہ گردن ٹیڑھی کی کوئی بیماری آ گئی ہے؟ کہنے لگا نہیں، یہ کوئی فون جو موبائل پہ آتا ہے تو یہ گردن میں موبائل کو دبا کے بات چیت کرتے ہیں لیکن اسکوٹر نہیں روکتے۔ میں نے کہا بھائی یہ بھی خوب ہے۔ کہنے لگا اب میں آپ کو شادی بیاہ کے بارے میں بتاتا ہوں کہ شادی پہ جب لوگ آتے ہیں تو میں نے دیکھا بڑے اچھے اچھے سوٹس میں ہیں اور بڑے بڑے اچھی باتیں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ میزبان کھانے کا کہتا ہے تو اس طرح حملہ کرتا ہے کھانے پہ، ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسے یہ کسی قید سے چھوٹ گئے ہیں اور کافی دن سے بھوکے ہیں۔ تو ذرا اس پہ بھی غور کریے گا کہ کیا وجہ ہے۔ کہنا ایک سیاستدان سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے کہا، میں نے کہا آپ سیاسی پارٹیاں بہت بدلتے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی پارٹی بدلتے رہتے ہیں، تو کیا آپ کو ضمیر ملامت نہیں کرتا؟ کہنے لگا نہیں، وہ بات یہ ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میرے کو ٹائیفائڈ ہو گیا تھا، اور ٹائیفائڈ میں وہ میرا ضمیر کی دوائی سے مر گیا،
وہ جو دوائیاں میں نے کھائی، میں خود تو ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے والد صاحب کو کہا بھی، میں نے کہا میرا ضمیر کام نہیں کر رہا ہے، تو اس نے کہا یہاں ضمیر کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو بس چل رہا اپنا معاملہ ٹھیک ٹھاک، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد وہ کہنے لگے، میں اور ایک واقعہ سنا دیتا ہوں آپ کو، کہ ہمارا مذہب اسلام جو ہے وہ دوسروں کی جان و مال کی سختی سے پابندی کراتا ہے اور ان کی حفاظت کا درس دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں میں نے دیکھا آپ کے یہاں جو جلسے جلوس نکلتے ہیں مذہب کے نام پہ، وہ آخر میں دوسرے گھروں کو لوٹ لیتے ہیں، دوسرے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں۔ تو یہ میری بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، کوئی بندہ بھی محنت کرنے کو تیار نہیں ہے، ہر آدمی جگاڑ کے چکر میں، وہ پتہ نہیں یہ کہ لفظ نکلا ہوا جگاڑ، وہ جگاڑ کرتا رہتا ہے، پوری زندگی گزار دیتا ہے، وہ ناکامی میں پوری زندگی اسے بسر جاتی ہے، لیکن وہ محنت کی طرف نہیں آتا ہے، جگاڑ کی طرف رہتا ہے، کیا نام ہے۔ اب یہ بھی سوچ کی بات ہے، اپنی اپنی سوچ ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے ایک بنیادی بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہی آپ اپنے لیے جو سوچتے ہو وہی دوسروں کے لیے سوچو۔ اب خالی آپ اگر آپ اس بات پہ عمل کر لیں تو ہمارا معاشرہ بہت خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ آپ کے مسائل کا حل صرف آپ کی سوچ ہے۔ اگر آپ منفی سوچیں گے تو منفی نتیجے نکلیں گے، اور اگر مثبت سوچیں گے تو مثبت نتیجے نکلیں گے۔ ایک لطیفہ جو ہے وہ ہمارے لیے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، شاید آپ کو اچھا لگے گا۔ نا وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن مختلف کنویں کھود دیے گئے اور ان میں لوگوں کو ڈال دیا گیا، پاکستان کا کنواں، انڈیا کنواں، فلانا جو مختلف کیا نام ہے، ایران کا، فلانا افغانستان کا، جو مطلب کنویں کھود سب میں ڈال دیا گیا۔ سب کنویں میں دو دو گارڈ بٹھا دیے گئے، چوکیدار بٹھا دیے گئے، لیکن پاکستانی کنویں پہ کوئی گارڈ نہیں تھا، وہ بغیر گارڈ کے تھا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا گیا، سب پہ سوریا کنواں تھا وہاں بھی گارڈ تھے، اور یہ پاکستان کا واحد ایسا کنواں ہے جہاں پہ گارڈ نہیں رکھے گا، وجہ کیا ہے؟ تو کسی نے سے جب پوچھا گیا تو اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے یہاں پہ گارڈ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اسے کیوں؟ اسے ایک دوسرے ٹانگ کھینچتے رہتے ہیں، یہ اوپر چڑھنے کی کوشش کرے تو ٹانگ کھینچ دے گا تو اندر ہی رہیں گے، باہر نہیں نکل سکتے۔ تو یہ ہمارے لیے سوچ ہے لوگوں کی۔ تو خدا را ذرا آپ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، مثبت سوچ اپنائیں تاکہ آپ اچھا مقام پا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، کوئی میری بات پسند آئی ہو تو آپ بیل کا بٹن دبا دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا، اور میرا ایک ہی نعرہ ہے، پاکستان زندہ باد۔